ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا تو لوگوں نے کہا مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں سلامی دی۔ اس کے بعد اس نے اپنا چند دن کا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی زبان میں گفتگو کی۔ شیر نے کہا کہ مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسین ہے جو یتیموں کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا اور یتیموں کی پرورش کرنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ بیٹا یہ شیر لے جاؤ اور یہ شیر آج سے تمہارا ہے، اس کی پرورش کا ذمہ بھی تم پر ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس شیر کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج سے اس شیر کا نام ابو الحارث ہے۔ بچپن میں ہی ابو الحارث کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوستی ہو گئی اور وہ ہر جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ شیر جوان ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی ابو الحارث یعنی شیر جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ بے فکر ہو کر یہاں سے چلے جاؤ، صبح کو تمہیں وہ شیر نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے اور گھر پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ابو الحارث جوان ہو گیا ہے، اب ہمیں اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ بات میں نہیں بلکہ کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا جان آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور انہوں نے کہا ابا جان میں ابو الحارث کو صبح آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابو الحارث کو خوراک دینے کے لیے آئے تو ابو الحارث نے کہا سرکار آج اتنی جلدی خوراک دینے کے لیے آ گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابو الحارث کو تمام ماجرا سنایا۔ اس پر ابو الحارث نے کہا یا امام حسین آپ فکر نہ کریں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں زندگی میں دوبارہ ایک بار آپ سے ضرور ملاقات کرنا چاہوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملاقات کی تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر لبیک بولنا اور ملاقات کے لیے چلے آنا۔ تو ابو الحارث بولا کیا مولا آپ مجھے آواز دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ کیا آپ کے بھائی عباس مجھے آواز دیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر ابو الحارث نے پوچھا کہ مولا آخر کار مجھے کون آواز دے گا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 4 سالہ بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابو الحارث کو حکم دیا کہ عراق کا ایک جنگل ہے، تم اس جنگل میں چلے جاؤ کیونکہ اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے اور تم وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ اس طرح ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات مان کر مدینے سے چلا گیا اور 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد لئیم کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت آ گئی اور جیسے ہی یہ خبر حضرت فضا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو ویسے ہی حضرت فضا رضی اللہ عنہ حضرت زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے
تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور کشتی کے ایک تخت کا سہارا لے کر وہ جزیرے تک پہنچے اور اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا تو اس صحابی نے شیر سے کہا کہ مجھے اذیت مت دینا کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ تو حضرت بی بی فضا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جاتی ہوں اور اسے یہاں لے کر آتی ہوں اور ان ظالموں کے ارادے کو ناکام کرتی ہوں۔ اس کے بعد بی بی فضا رضی اللہ عنہ اس جنگل میں گئیں اور وہاں جا کر ابو الحارث کہہ کر اس شیر کو آواز لگانے لگی۔ آواز سن کر ابو الحارث حضرت فضا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضرت فضا رضی اللہ عنہ شیر سے فرمانے لگی کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر حضرت فضا رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنی پیشانی رنگ لی۔ کچھ دیر بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو پامال کرنے کے لیے کچھ لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ گھوڑوں نے جب شیر کو دیکھا تو وہ بے قابو ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے اور اس بات کا علم لئیم کو ہوا تو وہ کہنے لگا اس بات کو کسی پر ظاہر مت کرنا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔